جس طرح خواتین کے اوپر تشدد، ان پر لاٹھی چارج اور ان کو گرفتار بھی کیا اور گھسیٹتے ہوئے ان کو موبائلوں میں ڈال کر لے جایا گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حیدرآباد پکا قلعہ میں خواتین سروں پر قرآن لے کر آئی تھیں، ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے تھے، لیکن یہ قافلہ رکا نہیں تھا، اور وہ کتنی ہی طاقت استعمال کر لیں، یہ جدوجہد ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو بلدیاتی کالا قانون نافذ کیا ہے، سندھ بھر کی اور پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس بلدیاتی قانون کے خلاف بات کر رہی ہیں، سب اس کی مخالفت کر رہی ہیں، سب اپنی سطح پر اس پر احتجاج کر رہی ہیں، سوائے پیپلز پارٹی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ اپوزیشن کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے؟ اور آج ہم نے کیا تھا، ایک جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سی ایم ہاؤس کے دروازے پہ ہی تو گئے تھے، نہتے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، کسی کے پاس پتھر نہیں تھا، خاموشی سے جا کر پولیس کو کہتے رہے کہ ہم پرامن دھرنا دیں گے، اور دھرنے پہ بھی کہا تھا کہ 2-4 گھنٹے بیٹھ کے اٹھ جائیں گے، ہم صرف اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں۔ لیکن یہ سازشی عناصر ایک طرف ٹیلی فون پر ہم کو انگیج کر رہے تھے، مرتضی وہاب صاحب سے ٹیلی فون پر میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہم نے کہا پھر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے وفد کو بھیجیے، بیٹھیں گے، بات کر لیں گے۔ اور یہ بات ابھی ختم ہوئی تھی کہ فوراً شیلنگ اور ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ عین اذان کے وقت لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، صفیں بنا رہے تھے، اور جو ظلم اور زیادتی کی ہے اس کو ہم بھولیں گے نہیں۔ ایک ساتھی ہمارا شہید ہوا ہے نیو کراچی کا، UC5 کا کارکن ہمارا ذمہ دار تھا، اسلم بھائی شہید ہوئے ہیں، 8 بچے ہیں ان کے۔ یہ جو نازی اور فسطائیت کے اوپر مبنی یہ حکومت ہے، یہ یاد رکھے کہ آج نازیوں کا نام و نشان نہیں ہے دنیا میں، یہ فسطائیت ختم ہو کر رہے گی، آپ کا یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ ختم ہو کر رہے گا، اور سندھ بھر کی، پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتیں اس واقعے کی مذمت کر رہی ہیں۔ ہوش کے ناخون لے، یہ وڈیروں کا گینگ ہوش کے ناخون لے، یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں فاروق بھائی کا کہ فاروق بھائی اس موقع پر کہ جب ہم سب غم میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ آئے، انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل یوم سیاہ ہے، ہم کل یوم سیاہ منائیں گے، اور کل جگہ کا تعین کر کے میڈیا کو بھی ہم بتا دیں گے کہ کل نماز جنازہ ہوگی اس ساتھی کی، اور ایسی نماز جنازہ ہوگی کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور پرامن ہوگی۔ ساتھیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ پرامن رہیں، ہم پرامن جدوجہد کریں گے، اور پرامن جدوجہد کر کے اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے۔ ایک بار پھر اسلم تیرے خون سے انقلاب آئے، بھولو تیرے خون سے انقلاب آئے، نعرہ مہاجر۔ کل نماز جنازہ کے بعد پھر آئندہ کا لاہے عمل طے کریں گے، وہ کیا ہوگا اس پہ ڈسکس کر کے اس سے بھی آپ کو مطلع کریں گے۔ پورا کراچی شہر سوگ میں ہے، میں تاجر تنظیموں سے بھی گزارش کروں گا کہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ہم کراچی کے حقوق کے لیے نکلے ہیں،
اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں نکلے اور نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے لاڑکانہ، میرپور خاص، سکھر، دادو سب کے میئر کے اختیارات کے لیے نکلے ہیں۔ ہم تمام سندھی بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اس ظالم حکومت سے نجات کا راستہ تلاش کیجئے۔ انہوں نے آپ کو بھی غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور پورے صوبے کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کو بھی نکلنا چاہیے۔ آپ بھی نکلیں اس بلدیاتی قانون کے خلاف اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اس قانون کو ختم کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عامر صاحب یہ بتا دیجیے، فاروق ستار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہ آج آپ لوگوں کے